अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, हम सनाए मानवी की अक़साम बयान कर रहे हैं उर्दू अदब के हवाले से, लिहाजा हम अपने इस सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा मौजू जो है आज जो हमारी सनअत है वो है सनअत लफ़्ज़ व नशर। नाज़रीन मोहतरम, लफ़्ज़ के लफ्ज़ी मानी है लपेटना और इसी से लफ्ज़ लिफाफा बना है, क्योंकि लिफाफा भी एक ऐसी चीज़ है जो ख़त को लपेटने के काम आता है या किसी भी पैगाम को लपेटने के काम आता है, छुपाने के काम आता है। और नशर के मानी है बिखरा हुआ, यानी बयान करना, बताना, ऐलान करना, दूसरों तक पहुंचाना, बात को खोल कर वाज़े कर देना, नशर कर देना। लिहाजा लफ़्ज़ व नशर अगर इस मुरक्कब लफ्ज़ को देखेंगे जो कि सनअत है उर्दू अदब में, तो इसके मानी होंगे बिखरे हुए को लपेटना। लफ़्ज़ व नशर यानी बिखरे हुए को लपेटना। नाज़रीन, कलाम में पहले चंद चीज़ों का लाना लफ़्ज़ कहलाता है, यानी शायर शायर अपने शेर में पहले किसी चीज़ का ज़िक्र करता है और फिर हर एक चीज़ की मुनासिबत को बयान करता है, वाज़े करता है, उसे उसकी वजाहत करता है। इसे नशर कहते हैं। यानी पहले मुख्तसर लफ्ज़ों में मुख्तसरन शायर उसे बयान करता है और फिर उसे वजाहत के साथ खोल कर बयान करता है। तो पहले वाली चीज़ जो है वो लफ़्ज़ कहलाती है और बाद वाली चीज़ नशर कहलाती है। अगर बाद में यानी दूसरे मिसरे में आने वाली अशिया की तरतीब पहले मिसरे में आने वाली अशिया की तरतीब के मुताबिक हो, यानी पहले मिसरे में जो पहले चीज़ें बातें बयान की हैं, चीज़ें बयान की हैं शायर ने, वो अगर दूसरे मिसरे में आने वाली अशिया की तरतीब के मुताबिक हैं तो इसे हम कहेंगे सनत लफ़्ज़ व नशर मुरत्तब। ठीक है, सनत लफ़्ज़ व नशर मुरत्तब। और अगर पहले मिसरे और दूसरे मिसरे की चीज़ों की तरतीब जो है वो मुताबिकत नहीं रखती, बित तरतीब नहीं है, तो फिर उसे हम कहेंगे सनअत लफ़्ज़ व नशर गैर मुरत्तब। ठीक है, लिहाजा अब हम आपको लफ़्ज़ व नशर मुरत्तब की कोई मिसाल पेश करते हैं ताकि आप इस बात को मज़ीद वजाहत के साथ समझ सकें। तो शेर है, शिरकत शेखो ब्राह्मण से मीर, शिरकत शेखो ब्राह्मण से मीर, काबा व दैर से भी जाएगा, काबा व दैर से भी जाएगा। अब नाज़रीन देखिए, पहला जो मिसरा है यानी शिरकत शेखो ब्राह्मण से मीर, इसमें दो शख्सियात का जिक्र आया है। पहली क्या है, शेख, और दूसरी क्या है, ब्राह्मण। शेखो ब्राह्मण ये तरतीब है। तो तरतीब के लिहाज से पहली शख्सियत शेख है और दूसरी ब्राह्मण है। अब शेख का ताल्लुक जो है वो इस्लाम से होता है, मुसलमानों से होता है, और ब्राह्मण का ताल्लुक जो है वो हिंदू मज़हब से है। और दूसरे मिसरे में काबा व दैर, काबा जो है अल्लाह जल्ला शानहू का मुक़द्दस और पाक घर है, और दैर जो है मंदिर को कहते हैं। तो लिहाजा पहले मिसरे में तरतीब है शेखो ब्राह्मण, पहले शेख और फिर बाद में ब्राह्मण का जिक्र है, और दूसरे मिसरा में पहले काबा और फिर दैर का जिक्र है।
تو گویا پہلے مصرع میں لف کے لیے جو دو لفظ آئے ہیں وہ ہے شیخ و برہمن، اور دوسرے مصرع میں جو نشر کرنے کے لیے جو دو لفظ آئے ہیں وہ ہے کعبہ و دیر۔ اور چونکہ ان چاروں الفاظ کی آپس میں ترتیب ہے، ترتیب کے ساتھ ہی آئے ہیں، لہذا یہ صنعت لفظ و نشر مرتب کہلائیں گے، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے بیان کیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال بیان کر دیتے ہیں۔ شعر ہے کہ تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ اب ناظرین، پہلا جو مصرع ہے اس میں دیکھیے جن تین چیزوں کا ذکر شاعر نے لف کے طور پر کیا ہے وہ ہے رخسار و قد و چشم، یعنی رخسار، قد اور چشم۔ تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، ٹھیک ہے۔ رخسار یعنی گال، اور قد یعنی ہائٹ، جسامت کی اونچائی جو ہوتی ہے، اور چشم یعنی آنکھ۔ تو یہ تین چیزیں ترتیب کے ساتھ آئی ہیں، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار۔ اور دوسرا مصرع ہے گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ اب دوسرے مصرع میں تین چیزیں اسی ترتیب سے ہیں۔ پہلا ہے گل، گل مطلب پھول، سرو مطلب یہ ایک ایسا پودا ہے جو مخروطی شکل کا ہوتا ہے، سدا بہار، اونچے قد کا درخت ہوتا ہے، اور نرگس جو ہے یہ ایک پھول کا نام ہے جس کی شباہت یا شکل جو ہے، صورت جو ہے وہ آنکھ کی طرح ہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں پہلے مصرع میں تینوں الفاظ کی ترتیب دیکھیے، رخسار و قد و چشم، یعنی پہلے رخسار، پھر قد اور پھر چشم، یعنی پہلا گال، دوسرا قد اور تیسرا آنکھ۔ اور دوسرے مصرع میں ترتیب کیا ہے؟ گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا، یعنی پہلے گل، پھر سرو اور تیسرا نرگس۔ لہٰذا پہلے مصرع میں رخسار سب سے پہلے آیا اور دوسرے مصرع میں گل سب سے پہلے آیا، لہٰذا گل کو یعنی رخسار سے تشبیہ دی ہے، یا رخسار کو گل سے تشبیہ دی ہے، یعنی محبوب کا گال جو ہے وہ پھول کی طرح ہے۔ اور قد پہلے مصرع میں دوسرے نمبر پہ قد ہے اور دوسرے مصرع میں سرو ہے، یعنی محبوب کی ہائٹ کو، محبوب کی قدامت جو ہے، محبوب کا جو قد ہے اسے شاعر نے سرو کے درخت کی طرح کہا ہے، کہ جس طرح سرو کا درخت بڑا ہی متناسب اور موزوں اور بڑا اونچا لمبا ہوتا ہے، تو اپنے محبوب کو کے قد کو بھی وہ اس سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اور تیسرا لفظ پہلے مصرع میں آیا ہے چشم، اور دوسرے مصرع میں آیا ہے نرگس۔ تو نرگس کا پھول جو ہے وہ محبوب کی آنکھ کے جیسا ہے، یا محبوب کی آنکھ جو ہے وہ نرگس کے پھول کے جیسی ہے۔ تو یہ تینوں پہلے مصرع میں آنے والے حروف ترتیب کے ساتھ دوسرے مصرع میں آنے والے تینوں حروف سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا پہلے مصرع میں لف ہے اور دوسرے میں نشر ہے، تو یہ لف و نشر مرتب ہی کی مثال ہے۔ اس کے برعکس ناظرین، ایک شعر اب ہم ایک ایسا بیان کرتے ہیں جو لف و نشر غیر مرتب کی مثال ہے، تاکہ آپ کو اس کا بھی پتہ چل جائے کہ غیر مرتب جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ غالب کا شعر ہے، باہم دگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، باہم دگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، نظارہ و خیال کا ساماں کیے ہوئے، نظارہ و خیال کا ساماں کیے ہوئے۔ اب شاعر اس میں پہلے مصرع میں دل و دیدہ، یہ ترتیب آئی ہے دو لفظوں کی، دل اور دیدہ، دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، دل و دیدہ، اور دوسرے میں نظارہ و خیال۔ تو پہلے مصرع میں لف میں یعنی دل و دیدہ، دل پہلے اور پھر دیدہ ہے، اور دوسرے میں نظارہ اور خیال۔ نظارہ کا تعلق جو ہے وہ آنکھ سے ہوتا ہے، لیکن پہلے مصرع میں دل پہلے ہے اور دوسرے مصرع میں نظارہ پہلے لے آئے ہیں لفظ غالب، تو یہ غیر مرتب ہو گیا۔ اور پہلے مصرع میں دیدہ ہے بعد میں، اور دوسرے مصرع میں خیال ہے، جبکہ نظارہ کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے اور خیال کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا
کہ پہلے مصرے میں اگر دل و دیدہ آیا ہے تو دوسرے میں خیال و نظارہ آتا، لیکن ایسا نہیں کیا غالب نے یہاں پر نظارہ و خیال کر دیا، یعنی لفظوں کو بدل دیا ہے، لہذا یہ صنعت لفظ و نشر غیر مرتب کی مثال ہے۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے لیکچر سے کچھ نہ کچھ علم ضرور حاصل کیا ہوگا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔